تھوڑا پیچھے سے میں آپ کو بیک گراؤنڈ سناؤں تو اس سے اس واقعے کی کرب اور زیادہ آپ کے سامنے آئے گا کہ اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کا جو سسرالی خاندان ہے جرہم، وہ مکے کا حکمران بنا. انہوں نے کوئی 2000 سال حکومت کی. پھر ان کے ظلم و ستم پر بنو خزاعہ نے ان کو نکالا اور وہاں اپنی حکومت قائم کی. تو دوسری صدی عیسوی تو عمرو بن حریث جرہمی نے زمزم کا کنواں بند کر دیا اور پتھر اکھاڑا حجر اسود اور زمزم کے کنویں میں ڈال دیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو چھترا ذبح کیا تھا اس کے سینگ بیت اللہ میں لٹکے ہوئے تھے، وہ بھی اتار کے زمزم کے کنویں میں اور پتھر اور باقی سامان اور اس کو بند کر کے برابر کے اس کا نشان مٹا دیا. 300 سال حکومت کی ہے بنو خزاعہ نے اور زمزم کا کنواں دریافت نہیں ہے. 300 سال. 440 میں قصی، 440 عیسوی میں قصی بن کلاب، اللہ تعالیٰ کے نبی کا کہ پردادے کا والد قصی، اس نے دوبارہ قریش کی حکومت قائم کی. جرہم سے خزاعہ نے چھینی، خزاعہ سے دوبارہ آپ کے پردادا کے والد قصی بن کلاب نے، ان کا اصل نام عامر تھا، تو انہوں نے دوبارہ قریش کی حکومت قائم کی. زمزم کا کنواں گم ہے، زمزم کے کنویں کا کسی کو کوئی پتہ نہیں. قصی کا بیٹا ہوا عبد مناف، وہ بڑے خوبصورت، ان کو بطحا کا چاند کہا جاتا تھا، قمر البطحا. ان کے 4 بیٹے تھے، ایک نوفل، ایک عبد شمس، ایک ہاشم، ایک مطلب، جن کو تاریخ نے یاد رکھا. 2 اور بھی تھے لیکن وہ صرف نام ہیں، آگے ان کی کوئی تاریخ نہیں. ایک ابو عمر، ایک ابو عبید. سب سے بڑے اس کے بیٹے عبد شمس تھے، لیکن عبد مناف کے انتقال کے بعد سب قوم نے متفقہ طور پر ہاشم کو سردار مانا. ہاشم سردار بنے، ہمارے نبی کے پردادا. تو ہاشم کی سرداری میں وہ ملک شام کے سفر پر ہیں. انہوں نے مدینہ میں شادی کی، بنو نجار میں، اور خود وہ چلے گئے آگے تجارت کے لیے شام. غزہ میں پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا. پیچھے اس عورت سے ایک لڑکا پیدا ہوا. اس لڑکے کے بال سفید تھے تو ماں نے اس کا نام شیبہ رکھا. قریش کی سرداری مطلب کو ملی. مطلب ہاشم کے بھائی مطلب، ان کو سرداری ملی. کسی کو نہیں پتا کہ ہاشم کا ایک بیٹا مدینہ میں ہے جو میرے نبی کا دادا بننے والا ہے. گزرا، چند بچے تیر اندازی کر رہے تھے تو ایک بچے کا نشانہ سیدھا جا کے لگتا تھا، وہ گول جو آخری گول نشان ہوتا تھا اس کے اندر جا کے لگتا. وہ کہتا خذھا وانا ابن ہاشم، دیکھ میرا نشانہ، میں ہوں ہاشم کا بیٹا. تو اس آدمی نے جا کر مطلب کو بتایا کہ ایک بچہ میں نے دیکھا ہے جس کا نشانہ بے خطا تھا اور ہر تیر پہ کہتا تھا دیکھو میرا نشانہ، میں ہوں ہاشم کا بیٹا. تو مطلب کو اتنا پتا تھا کہ میرے بھائی نے ایک شادی مدینہ میں کی تھی، یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے کوئی اولاد بھی ہوئی. تو انہوں نے اپنی اونٹنی کو تیار کیا اور مارا ماری کرتے ہوئے مدینہ پہنچے اور ان کی ماں سے ملے. بچے کو دیکھا تو ہاشم کے سارے آثار تھے، پتا کیا ہاں ہاشم کا بیٹا ہے. تو کہا ہمیں دے دو. ماں نے کہا میری آنکھوں کا نور، میرا آخری سہارا، تمہیں دے کے میں زندگی کیسے گزاروں؟ کہ اسے دے دو، اسے میں قریش کا سردار بناؤں گا، یہ بڑی شان والا ہوگا، تیرا ہی نام زندہ ہوگا. تو سرداری پر ماں نے بچے کے حوالے کر. اب یہ بچے کو لے کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. بچے کے کپڑے میلے ہو چکے ہیں تو لوگ کہتے ہیں عبد المطلب، مطلب تیرا غلام ہے، نام اس بچے کا شیبہ ہے اور آگے چل کے اسی نام سے یہ مشہور ہونے والا ہے. لوگوں کی زبان سے نکلا عبد المطلب، مطلب تیرا غلام ہے. تو آگے انہوں نے کہا ہاں 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 ہاں، بس اتنا کہتے گئے ہاں ہاں. یہ نہیں بتایا کہ میرا بھتیجا ہے، اور ان کی بات کا انکار بھی نہیں کیا. پھر ان کو گھر لے گئے، ان کو نہلا کر دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر پھر دارالندوہ میں لائے، جہاں یہ شرط تھی کہ اس میٹنگ میں صرف 40 سال کی عمر کو ٹچ کرنے والا اس میں داخل ہو سکتا تھا، اس سے نیچے والا اس مجلس میں بیٹھ نہیں سکتا تھا. تو اپنے بھتیجے کو لائے، کہا ابن ہاشم، یہ ہے ہاشم کا بیٹا. لیکن تاریخ نے ان کو عبد المطلب سے محفوظ کر لیا اور ان کا اپنا نام مٹ گیا اور وہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے.
مطلب کی وفات کے بعد سرداری عبد المطلب کو ملتی ہے تو یہ خواب دیکھتے ہیں کہ برکت والا پانی تلاش کرو، برکت والا پانی نکالو. پھر دوسرے دن خواب دیکھتے ہیں برکت والا پانی نکالو. پھر تیسرے دن خواب دیکھتے ہیں برکت والا پانی نکالو. تو تیسرے دن یہ کہتے ہیں وہ پانی کدھر ہے، پانی کہاں ہے؟ تو آواز آتی ہے کل تم حرم میں بیٹھنا، ایک کوا آئے گا، جہاں وہ 3 دفعہ ٹھونگ مارے وہاں وہ پانی ہوگا. تو عبد المطلب صبح جا کے حرم میں بیٹھ گئے دار الندوہ ملتزم کے ساتھ. ایک کوا آیا جہاں زمزم کنواں، وہاں کے بیٹھا، ایک ٹھونگ ماری، پھر دوسری ماری، پھر تیسری ماری، پھر وہ اڑ گیا. تو عبد المطلب کا ایک بیٹا ہے اس وقت حارث، انہوں نے قریش کو جمع کیا، کہا یہاں وہ مبارک پانی ہے، میری مدد کرو ہم نکالیں. اور کہا کوئی نہیں ایسے ہی سر پھوڑنا، پتھروں سے لڑنا کوئی آسان کام ہے؟ کچھ نہیں ہے. اس نے سب کی منتیں کی، کوئی نہیں مانا. تو دونوں باپ بیٹا مل کر کھودنے لگے. کھودنے میں آئی دقت، تو عبد المطلب کہنے لگے وہ بھی کوئی آدمی ہے جس کی اولاد نہ ہو. اس کو فخر سمجھا جاتا تھا، اولاد کی کثرت کو فخر سمجھا جاتا تھا، اور یہ آج بھی فخر ہے. یہ مغرب کی اندھی تعظیم نے کم بچے خوشحال گھرانہ، یہ بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب ہے. جاؤ دیکھو، وہ دیکھ رہے ہیں ان کی نسل ختم ہو رہی ہے اور مائنس میں جا رہی ہے، مائنس میں جا رہی ہے. اللہ کی تقدیر سے لڑنا اپنا ماتھا پھوڑنے والی بات ہے. تو وہ کہنے لگے آج قریش میرا ساتھ نہیں دے رہے، اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور 10 کے 10 جوان ہو گئے تو میں ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا. یہ منت مانی اس تنگی کو دیکھ کر کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. تو کرتے 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 وہ کنویں کے آثار ظاہر ہو گئے اور اس میں سے سامان نکلنا شروع ہو گیا، اور وہ حجر اسود نکل آیا اور وہ سینگ نکل آئے. تو سارے قریش آ گئے، عبد المطلب ہمیں کنویں میں حصے دار بناؤ. سب دفع ہو جاؤ، کسی کا کوئی حصہ نہیں، اب یہ صرف میرا ہے اور میری اولاد کا ہے. تو باپ بیٹا نے مل کر زمزم کا کنواں جاری کیا، جس کو بند ہوئے کوئی 300 سال سے زیادہ گزر چکا تھا. دوسری صدی عیسوی میں بند ہوا ہے، اور جا کر 5ویں صدی عیسوی میں جا کر وہ زندہ ہوا ہے. تو بیچ میں کوئی 300-350 سال یہ کنواں بند رہا. تو عبد المطلب کو اپنی منت یاد تھی، اللہ نے اسے حارث دیا، زرار دیا، عباس دیا، قسم دیا، زبیر دیا، مقوم دیا، عبد العزہ دیا، عبد الدار دیا اور عبداللہ دیا، اور 10 پورے ہو گئے. 10 پورے ہو گئے تو سارے جوان ہو گئے. تو اس نے سارے بچوں کو اکٹھا کیا حرم میں، کہا بیٹھو میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور 10 جوان ہو گئے تو میں ایک کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا، تم تیار ہو؟ تو 10 نے کہا ہم تیار ہیں. پھیر دے چھری، پھیر دے. ہماری اولاد ہماری جائز بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اس کی اتنی بڑی بات، ہاں تیار ہیں کرو. تو قرآن اندازی کے لیے حبل کا بت تھا، اس پہ تیر لٹکے ہوتے تھے، اس میں ترکش میں، تو اس پر وہ فال نکالتے تھے. تو اس نے 10 بیٹوں کے نام لکھوائے تیروں پر، اور پھر اس کو گھمایا، پھر وہ یوں حرکت دیتے تھے تو اس میں سے ایک تیر باہر نکلتا تھا. تو جو تیر جو نکلا تو اس پہ عبداللہ کا نام تھا، عبداللہ، محمد بن عبداللہ، عبداللہ. اور عبداللہ عبد المطلب کے سب سے محبوب بیٹے تھے، سب سے چہیتے بیٹے تھے، اور سارے مکہ کی وادی میں سب سے حسین نوجوان تھے. ہر عورت تمنا کرتی تھی کہ میرا اس سے نکاح ہو جائے. تو عبداللہ کا نام نکلا. انہوں نے کہا یا ابت افعل، ابا کر، میں تیار ہوں، میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں. تو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چھرا ہاتھ میں، تو سارے مکے میں کوہرام مچ گیا. اور بہنوں نے آ کر 5 بیٹیاں تھیں، عروہ اور عاتقہ اور صفیہ اور عمیمہ، انہوں نے آ کے شور مچا دی کہ ہمارے سامنے ہمارا بھائی ذبح ہو، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. قریش اکٹھے ہو گئے، یہ تم نے سنت جاری کر دی تو پیچھے کون اس کو زندہ رکھے گا، اور کیا یہ ظلم کی سنت ہے تم جاری کرنا چاہتے ہو؟ کہا یہ عرب سردار کا بول ہے، یہ پورا ہوگا. جب سارے پیچھے پڑ گئے تو پھر یہ فیصلہ ہوا، جیسے آج کل کے عدالتیں ہیں، تو اس وقت کی عدالتیں ہوتی تھی کاہن، نجومی.
تو حجر میں ایک کاہنہ تھی قطبہ کا، اس کے پاس مجھے لے چلو، وہ جو کہے گی میں وہ کروں گا۔ تو یہ سارا قبیلہ قریش حجر پہنچا، وہاں کاہنہ کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا کہ تمہارے ہاں قتل کی قیمت کیا ہے؟ اگر کوئی بدلہ نہ لینا چاہے اور قیمت لے تو کتنی؟ کہا جی 10 اونٹ۔ کہا ایک تیر پہ لکھو 10 اونٹ اور دوسرے تیر پہ لکھو عبداللہ، اور جا کر وہاں اسے گھماؤ، جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے اونٹ بڑھاتے جاؤ، 10 کے 20 کرو، 20 کے 30 کرو، 30 کے 40 کرو، جب اونٹوں کا نام نکلے تو عبداللہ کو چھوڑ دو اور جتنے اونٹ نکلیں اتنے ذبح کر دو۔ یہ فیصلہ سن کر یہ سارا قافلہ واپس لوٹا ہے، اور وہ حبل کے سامنے وہ تیروں کے اوپر ایک پہ لکھا گیا عبداللہ، ایک پہ لکھا گیا 10 اونٹ۔ جب گھمایا تیر باہر نکلا عبداللہ تو 20 ہو گئے، پھر گھمایا پھر نکلا عبداللہ تو 30 ہو گئے، پھر گھمایا پھر نکلا عبداللہ تو 40 ہو گئے، پھر گھمایا عبداللہ 50 ہو گئے، پھر نکالا عبداللہ تو 60 ہو گئے، پھر نکالا عبداللہ 70 ہو گئے، پھر نکالا عبداللہ 80 ہو گئے، پھر نکالا عبداللہ 90 ہو گئے، پھر نکالا عبداللہ 100 ہو گئے، پھر نکالا تو اونٹ نکلے 100 اونٹ۔ تو سارے قریش نے کہا الحمدللہ، بات ٹھیک ہے 100 اونٹ۔ عبد المطلب نے کہا نہیں نہیں نہیں، ایک دفعہ اور کرو۔ دوبارہ کیا تو پھر 100 اونٹ، پھر انہوں نے کہا نہیں نہیں ایک دفعہ اور کرو، پھر 12 کیا تو 100 اونٹ۔ تو اس پر عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے، اور یہ عبداللہ سارے عرب کی مشہور شخصیت بن گئی، اور ان سے شادی کی تمنا ہر خاندان میں پیدا ہو گئی۔ یہ جنگل میں تھے کام کو گئے ہوئے، ان کو یہود نے پہچانا کہ یہ وہ آخری نبی کا باپ ہے، تو اس کو قتل کرنے کے لیے تلواریں نکالی، تو اچانک کچھ نورانی مخلوق ظاہر ہوئی اور انہوں نے یہود کو دھکے مار ان کی آنکھیں نکل گئیں اور وہ اندھے ہو کے ادھر گرے ادھر گرے۔ یہ منظر حضرت آمنہ کے والد وہب دیکھ رہے تھے، جنگل میں وہ لکڑیاں کاٹ رہے تھے، انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب وہ واپس پہنچے تو انہوں نے اپنی بیوی سے ذکر کیا، انہوں نے فوراً عبد المطلب کو اپنی بیٹی کا پیغام بھیج دیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اپنی بیٹی آمنہ آپ کے بیٹے کے نکاح میں دے سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی شادی ہوئی، اور مکے کی یادگار شادی تھی کہ ذبیح، اللہ کے نبی کہا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک میرا دادا اسماعیل وہ بھی ذبح ہوتے ہوتے بچا، ایک میرا باپ عبداللہ وہ بھی ذبح ہوتے ہوتے بچا، دونوں کو اللہ نے بچایا۔ تو یہ شادی ایک عظیم اور فقید المثال قسم کی شادی ہوئی کہ ایک عبداللہ کا چرچا، ایک عبد المطلب کی سرداری اور شہرت، اور ایک سارے خاندانوں کی تمنا اس سے شادی کرنے کی، اپنی بیٹیاں دینے کی۔ تو یہ ایک یادگار شادی تھی، اور عرب کا دستور تھا کہ شادی کے بعد لڑکا 3 دن سسرال میں رہتا تھا، پھر اپنی بیوی کو لے کر گھر آتا۔ ان 3 دن میں اللہ کے نبی کا حمل ٹھہر گیا، اور آ کر اپنی بیوی کے ساتھ کتنے دن رہے؟ 2 مہینے، صرف 2 مہینے، اور تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا ہے۔ واپس مدینہ پہنچے ہیں تو ان کے پردادا ہاشم کی بیوی وہیں کی ہیں، وہاں خاندان ہے، تو وہاں یہ بیمار ہوئے، تو سارا قافلہ کچھ دن منتظر رہا، پھر انہوں نے کہا جب تو ٹھیک ہو جائے تو آ جانا، ہم چلتے ہیں۔ قافلہ چلا، عبداللہ کا انتقال ہوا 25 سال کی عمر، حضرت عبداللہ دنیا سے گئے ہیں 25 سال کی عمر، اور نابغت الجعدی کے مکان میں ان کی تدفین ہوئی۔ جب یہ قافلہ پہنچا، عبد المطلب کا دل عبداللہ میں اٹکا ہوا تھا، جب قافلہ دیکھا بیٹا نہیں دیکھا، کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا وہ بیمار تھا۔ تو عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو عبداللہ کا کیا حال ہے۔ جب پہنچے تو آگے تربت تھی، عبداللہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہ عبداللہ ہے، مٹی تھی، خاک تھی۔ تو عبد المطلب نے آ کر بتایا، حارث نے آ کر بتایا کہ ابا عبداللہ کو اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ اس پر حضرت آمنہ نے ایک مرثیہ کہا ہے، ان کی وفات پر جو کلیجہ نکال کے باہر پھینک دیا ہے۔ صرف 2 مہینے کی رفاقت ہے، اور پھر بے وگی ہے، ماں کے پیٹ میں 2 ماں کے ہیں، عبداللہ دنیا سے اٹھ گئے ہیں۔
اب عبد المطلب کی تمنا ہے کہ بیٹا پیدا ہوتا کہ میرے بچے کا نام رہ جائے، جو کہ نام باپ سے ہوتا ہے. تو سارا قریش منتیں مان رہا ہے، سارا عبد المطلب کا خاندان منتیں مان رہا ہے کہ بیٹا پیدا ہو، بیٹا پیدا. تو اللہ نے جب بچہ دیا 12 ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی، یکم جیٹھ 628 بکرمی، صبح کے 4:20 پر آفتاب نبوت طلوع ہوا ہے. تو ابو لہب کو جا کر ان کی باندی نے بشارت دی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے بھائی کا نام زندہ ہو گیا، سویبہ. تو ابو لہب نے اس خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کر دیا. ایک دن ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھے تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہ جہنم کی آگ ہے، ہر پیر کو ایک نوخن کے برابر پانی کا قطرہ پینے کو دیا جاتا ہے. سویبہ کو آزاد کرنے میں جو میں نے عبداللہ کے محمد کے پیدا ہونے پہ جو خوشی منائی تھی، اس کے سلے میں ایک قطرہ پانی ہر پیر کو پلایا جاتا ہوں. تو کتنے ارمانوں سے یہ گھر بنا اور کتنی جلدی ٹوٹا ہے، کتنی جلدی ٹوٹا ہے. 2 مہینے بھی آباد نہیں رہا، ٹوٹا ہے. اب بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو باپ کا نہیں پتا ہے. کیا وہ نہیں پوچھتے ہوں گے میرا باپ کون ہے؟ اور 4 سال رہے حوازن میں، بنو سعد میں، پھر ماں کے پاس آئے. 6 برس کے ہوئے تو ایک عرصہ گزر گیا تھا. تو حضرت آمنہ نے عبد المطلب سے اجازت چاہی کہ میں اپنے خامند کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی اور اپنے سسرال ننہال سے ملنا چاہتی. تو عبد المطلب نے اجازت دے دی. 2 اونٹوں پہ یہ قافلہ چلا ہے، ایک اللہ کا رسول ہے، ایک ام ایمن آپ کے والد کی خادمہ ام ایمن، نام ان کا برکت تھا، مشہور ام ایمن تھی، ایمن کی والدہ، حبشی عورت تھی یہ، اور ایک حضرت آمنہ. یہ 3 افراد کا قافلہ مدینے پہنچا ہے اور نابغہ کے گھر میں اترا ہے. تو آپ تصور کرو جب پہلی دفعہ اللہ کے نبی باپ کی قبر پر گئے ہوں گے، کیا تصور، کیا تاثر ہوگا اس وقت اللہ کے نبی کا. اور آمنہ کا کیا حال ہوا ہوگا. آمنہ 25 سال کی ہو چکی اب، اور ماں اور بیٹا، اور آگے تربت ہے، قبر ہے. کیا باتیں ہوئی، کیا گلے ہوئے، کیا شکوے ہوئے، ان کو تاریخ نے محفوظ نہیں کیا ہے، نہ کسی مورخ کے قلم نے ان کو پکڑا ہے. ہم تصور اور تخیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جوان بیوہ معصوم بچے کو لے کر پہلی دفعہ جب خامند کی قبر پر گئی ہوگی تو اس کی زبان سے کیا کیا مرثی اور کیا کیا نوحے نکلے ہوں گے، اور اس کے دل نے کیا انگنت کہانیاں اپنے اندر ہی اندر دہرائی ہوں گی اور سنائی ہوں گی. 1 مہینہ وہاں قیام کیا ہے. 1 مہینہ کے بعد یہ قافلہ واپس مدینے کو چلا ہے. اور ابوا کے قریب پہنچ کر اچانک جیسے حسیب کی ماں کو اچانک موت نے پکڑا، حضرت آمنہ کو موت نے اچانک پکڑا ہے. کوئی بیمار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. بیمار ہوتی تو سفر کرتی. اس وقت کا سفر کوئی موٹر پہ تھا، اونٹنی کا سفر تھا. اچانک موت نے پکڑا ہے. اور میں نے سن 2000 میں جا کے قبر کی زیارت کی تھی. ابوا کے جنگل میں وہ قبر ہے. ایک رہبر، ویسے کوئی نہیں جا سکتا، قدرت مہربان ہوئی، ایک رہبر مل گیا. اس کی وساطت سے ہم اندر گئے. ابوا کی بستی سے کچھ 4-5 کلومیٹر ایک سڑک نیچے پہاڑوں میں جاتی ہے. اس کے بعد وہ ہمیں کہاں لے گیا کچھ پتہ نہیں. سر وہ اپنی یادداشت کی سڑک پہ چل رہا تھا اور ہمارے پاس ایک عرب کی جیپ تھی، اس میں ہم سوار تھے. اوپر نیچے ٹھوکریں کھاتے 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 ادھر شام ہو رہی تھی. تو وہاں ایسے نوکیلے پہاڑ ہیں اس طرح، ان کی سب پہاڑوں کی یوں نوکیں یوں، اور ان کی اونچائی بس جتنی یہ آپ کی مسجد کی چھت ہے اتنی اونچائی. بڑے پہاڑ نہیں، اتنے پہاڑ ہیں. ایک پہاڑ کے اوپر 20 بائی 20 یا 15 بائی 15 کا فرش، قدرتی فرش پہلے سے بچھا ہوا تھا. وہاں وہ قبر تھی. وہ پتہ نہیں اس وقت بدوؤں نے بنایا یا پہلے سے اللہ تعالیٰ نے وہ بنا کے رکھا تھا کہ یہاں محمد مصطفیٰ کی ماں کو جگہ دی جائے گی. تو وہاں اچانک موت نے پکڑا ہے. اور آپ اپنی ماں کے سرانے بیٹھے تھے اور خوف زدہ تھے اور اپنی ماں کو بلاتے آگے جواب نہیں آتا تھا. پتہ نہیں کیا تکلیف ہوئی، اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے. مجھے ایسے خیال آتا ہے کہ دل کی تکلیف ہوئی ہوگی. جو اچانک جو موت آئی تو یہ خیال آتا ہے کہ غالباً اور بولا بھی نہیں جا رہا تھا. تو وہ یہ ساری نشانیاں کٹھی کٹھی کر کے مجھے ایسے تصور قائم ہوتا ہے. کوئی پکی بات کوئی نہیں ہے. بہرحال موت تھی
बीमारी जो भी थी, तो आप अपनी माँ को बुलाते, माँ माँ, तो ऐसे देखती और आंखें झुका लेती। फिर जैसे बुझती शमा भड़कती है तो उन्हें अपनी सारी ताकत को जमा करके कहा, कुल्लु हय्यिन मय्यित व कुल्लु जदीदिन बाल, हर जिंदा ने मरना है और हर नई चीज ने पुराना होना है। मुझे लगता है मेरी मौत आ चुकी है, लेकिन मुझे यकीन है मेरा नाम बाकी रहेगा कि मैंने एक ऐसा बच्चा छोड़ा है जो कायनात को रोशन करेगा। तो ये आखिरी कलिमात थे। ओ अल्लाह के नबी ने माँ के सीने पे सर रखा है। अब तो 6 साल का बच्चा है। काश तुम वो जगह देखते। मैंने हजारों दफा ये किस्सा सुना है, हर दफा मैं रोता हूं। अब तो वैसे ही मौका ही ऐसा है कि रोना आ रहा है। चारों तरफ वहशतनाक वीराना है। सन 2000 में इतनी वहशत थी तो 14 सदी पहले वहां क्या वहशत होगी। 6 साल का बच्चा माँ के सीने पे सर रखा हुआ है, उसे नहीं पता मौत क्या चीज है, पहली मौत देखी है। लिहाजा वो हैरान है कि मेरी माँ बोलती क्यों नहीं। तो कहता, माँ माँ तू बोलती क्यों नहीं। किसने कब्र खोदी ये अल्लाह ही जानता है। हजरत उम्मे ऐमन गई अबवा या कोई वहां से गुजरा, इन दोनों में से कोई एक बात जरूर हुई है। कब्र खुदने के बाद जब नीचे उतरे हैं तो अल्लाह के नबी ने दौड़ लगाई और जाके माँ की कब्र पर लेट गए। जब उम्मे ऐमन पहुंच गए तो अल्लाह का नबी क्या कह रहा था, माँ तू मेरे साथ चलती क्यों नहीं, तुम्हें नहीं पता तेरे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, तू मेरे साथ क्यों नहीं चलती। अमा तदरीन लैसा ली अहदुन सिवाक, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। तो उम्मे ऐमन ने इस हाल में उठाया है, वो कहते थे मैं नहीं जाऊंगा। अपनी मां की कब्र को पकड़ लिया, कहा मेरी मां चलेगी तो मैं जाऊंगा। 6 बरस, हसीब तो 22 बरस का नौजवान है, मेरा नबी तो सिर्फ 6 साल का था। उसके तो कोई कारोबार नहीं थे, उसकी तो कोई जायदाद नहीं थी, आगे यतीमी का काला अंधेरा छाया हुआ है। मक्के तक कुछ नहीं खाया पिया, 2 रातें 2 दिन का सफर बाकी है, कुछ नहीं खाया पिया। और वहां जाके भी खाना पीना छोड़ दिया, सारा दिन कुछ नहीं खाते थे, जमजम के चंद घोंट पी लेते थे और अलग चुप करके बैठे रहते थे। छह साल के बच्चे को ना मां मिले ना बाप मिले, उसकी क्या जिंदगी होगी। हो कौन, हो कौन। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, मुझे कसम है तेरे रोशन चेहरे की, मुझे कसम है तेरी स्याह जुल्फों की, जिसके चेहरे की कसमें उठाए, जिसकी जुल्फों की कसमें उठाए, जिसके बोल की कसम उठाए। वकील ही या रब्ब इन्ना उलाई कौमुन ला युमिनून, जिसके वजूद की कसम उठाए। लअमरुक, मुझे तेरी जान की कसम, जिसके शहर की कसमें उठाए, जिसको हबीबुल्लाह का टाइटल दे, रहमतुल लिल आलमीन का खिताब दे, शाहिद और मुबश्शिर और नज़ीर और दाई इलल्लाह और सिराज मुनीर और मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर और ताहा और यासीन और मोहम्मद और अहमद और माही और हाशिर और आकिब और फातिह और खातिम, अबुल कासिम और ताहा और यासीन, इतने खूबसूरत नाम जिसको दे रहा हो, उसके लिए तो सोने के घर होते और बुर्राक की सवारियां होती, मां बाप सर पे साया किए हुए होते। 6 साल की उम्र में उठाया है। बूढ़ा 102 साल का दादा, 102 साल की उम्र, जब उन्हें देखा अपने पोते के आंसू तो उनका सीना गम से फट गया। उन्हें 24 घंटे के लिए आपको साथ साथ रखा, लेकिन आपका खाना पीना छूट गया था, सिवाय जमजम के पानी के। कई के दिन कुछ नहीं खाता। दादे का आसरा मिला है तो 2 साल बाद अल्लाह ने कहा तू भी वापस आया, तेने भी नहीं रान देवना। 2 साल बाद उसको भी उठा लिया है। तो मेरे नबी ने कहा मुझे याद है मैं 8 साल की उम्र में अपने दादा के जनाजे के साथ रोता हुआ जा रहा था। अबू तालिब ने संभाला, लेकिन अबू तालिब गरीब थे, रोटी पूरी नहीं कर सकते थे। आता है आप बकरियां चरा के शाम को आ रहे थे, नंगे पांव थे, नंगे सर थे, जूता भी नहीं था पहनने को। मुझे मक्के में नंगे पांव चल के दिखाओ, तुम्हारे आबले ना पड़ जाएं तो।
تو تمہارا نبی 8 سال کی عمر میں ننگے پاؤں اس کے صحراؤں میں سارا دن بکریاں چراتا تھا کہ چند سکے ملیں گے جس سے میری روٹی چلے، کہ چچا غریب ہے. ویسے وہ سب کچھ قربان کر دیا ابو طالب نے، پر تھا ہی کچھ نہیں، شرافت تھی، رزق نہیں تھا. تو سارا دن آپ بکریاں چراتے تھے اور شام کو 8 سال کے بچے کھیلتے تھے اور تمہارا نبی بکریوں کے پیچھے ہوتا تھا کہ کچھ سکے ملیں گے جس سے میرے چچا کا بھی اور میرا بھی گزارا ہوگا.